20 سال اس قدر گزر گئے کہ اونگ بھی نہیں آئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، رب العالمین نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے، کبھی سجدے کرتے ہیں کبھی قیام کرتے ہیں، رات گزر جاتی ہے لیکن ان کے سجدے ختم نہ ہوتے، کیونکہ میاں صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ رات پہیتے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، او درد مندانو تہاں سجن دی ستے آیان جگاوے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے 10,000 خلفاء تھے اور مریدوں کی گنتی کا کوئی اندازہ نہیں۔ اسی طرح آپ ہوا میں اڑا کرتے تھے، اگر کوئی مرید آپ کو یاد کرتا تو آپ وہاں پہنچ جاتے، اور خدا کی قسم جب کعبۃ اللہ کا طواف کا دل میں شوق پیدا ہوتا تو تیز پرندے کی طرح ہوا میں اڑ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے اور پھر واپس اسی دن واپس آ جاتے۔ خواجہ قطب الدین ابو مودود رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کا خدا کی قسم پتہ چل جائے، ہم یہ کہیں کہ ہمیں پر لگ جائیں اور خواجہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ خواجہ قطب مودود رحمت اللہ تعالی علیہ کے دن شکار کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ گئے، جب وہاں پہنچے باقی شکار کر رہے ہیں اور آپ عبادت میں مشغول ہو گئے، ایک غار میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں 10,000 جنات تھے، 10,000 جنات تھے جو آپ کے ارد گرد آ گئے اور آپ سے فیض حاصل کرنے لگے۔ دوستان گرامی، جب باقی دوست شکار سے فارغ ہوئے غار کی طرف آئے، وہ دیکھا ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ خواجہ قطب کا یہ مقام ہے کہ یہاں کے جو 10,000 کے لگ بھگ جنات ہیں وہ آپ کے تابع ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی نوکری پیش کر رہے ہیں۔ جب یہ بات علاقے کے اندر پھیل گئی، اسی طرح آپ کے بچپن کا دور تھا، بچپن کے اندر طالب علمی کا زمانہ ہے، تو دوستان گرامی جا رہے تھے، راستے میں دریا چل رہا تھا، دریا کا پانی جناب کناروں تک پہنچ چکا تھا، اتنا تیز پانی تھا کہ کناروں کے اوپر جو پتھر پڑے تھے وہ بھی پانی کے اندر جا رہے تھے، اور تقریباً 200 کے لگ بھگ بندہ کھڑا ہے، آگے جانے کا نام نہیں لیتا۔ خواجہ قطب مودود کا بچپن تھا، فرمایا میں تمہیں گزر کر دکھاتا ہوں۔ آپ نے پاؤں رکھا، جب لوگوں کی نظریں پڑی تو آپ دوسرے کنارے پر کھڑے تھے، پھر واپس آ گئے، وہ سارے کے سارے آپ کے قدموں کے اندر گر گئے۔ دوستان گرامی، اسی طرح ایک دفعہ قحط پڑ گیا، قحط کے اندر لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے، مدرسہ کے طالب علم آپ کی بارگاہ میں، حضور مہربانی فرمائے قحط ختم ہو جائے، دعا فرمائے۔ آپ نے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، مٹھائی نکالی اور سب کو تقسیم کرنا شروع کر دی۔ سب نے سیر ہو کر مٹھائی کھا لی، لیکن مٹھائی سب سیر ہو گئے لیکن مٹھائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر مٹھائی جیب میں ڈال دی۔ دوستان گرامی، جب آپ بلخ کے اندر پہنچے تو مسئلہ سما کا بھی معاملہ حل فرما دیا، کیونکہ بلخ کے جتنے بھی علماء تھے انہوں نے ایک محفل مجمع اکٹھا کیا، سوال و جواب خواجہ قطب کے ساتھ کیے، تو خواجہ قطب نے سب کے سوالوں کے جوابات دے دیے۔ عاجز آ گئے، لیکن کچھ ضدی علماء تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے خواجہ مودود، ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے، کیا محفل سما سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ماننے والے ہیں، وہ بھی سما سنا کرتے تھے۔ علماء کہنے لگے بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑی لطیف بات کرنے لگا ہوں۔ علماء کہنے لگے وہ تو بہت بڑے پایا کے بزرگ تھے، وہ تو ہوا میں اڑا کرتے تھے،
آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کا سمجھ سننا جائز نہیں۔ فرمایا ہاں یہ بات جب ہوئی تو آپ نے تیز پرندے کی طرح ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، ایسے وہاں سے گزرے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب واپس آئے تو تقریباً 2000 لوگ تھے جو آپ کے قدموں میں گر گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن پھر بھی وہاں ضدی علماء تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ یہ تو کوئی جوگی بھی کر سکتا ہے ہوا میں اڑنا۔ آپ نے فرمایا کیا تم کرنا چاہتے ہو؟ کہا وہ جو سامنے مسجد ہے، مسجد کے حوض کے اوپر جو بھاری پتھر پڑا ہے وہ آپ کی ولایت کی گواہی دے دی، ہم پھر مان جائیں گے۔ خواجہ قطب مودود اولین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پتھر کی طرف اشارہ کیا، خدا کی قسم وہ پتھر سرکا اور چلتے چلتے آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ خواجہ قطب کی بارگاہ میں جب پہنچا تو السلام علیکم کے بعد کہا حضور آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں، اور اے خواجہ قطب الدین آپ کا جو لقب ہے وہ قطب الدین، قطب الاقطاب، شمع صوفیہ اور سراج چشتیہ کے نام سے آپ کا لقب تھا، خطاب تھے۔ وہ پتھر کہنے لگا حضور آپ واقعی جو بات کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے۔ وہ سارے ضدی علماء آپ کے قدموں میں گر گئے اور سچے دل سے توبہ کی۔ تو دوستان گرامی آپ نے توبہ قبول فرما لی۔ آخر میں بتانا چاہتا ہوں جب آپ کے وصال کا وقت آیا، وصال قریب ہے اور آپ اپنے تکیے سے سر اٹھاتے ہیں، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ایک جناب سفید ریش مبارک والے یا نورانی چہرے والے ایک بزرگ آئے، ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی رومال ہے جس کے اوپر 4 سطریں سبز رنگ میں لکھی ہوئی ہیں۔ خواجہ کی بارگاہ میں پیش کی تو آپ نے وہ پڑھی اور وہ رومال اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ دیا، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد سارے لوگ آ گئے، چارپائی کے قریب ایک زوردار آواز آئی اور آپ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ چارپائی، وہ تابوت خود بخود اٹھا اور جہاں آپ کا مزار مبارک ہے وہاں وہ چارپائی رکھی گئی۔ تو سب سے پہلے رجال الغیب آئے، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اتنا ٹائم نہیں کہ رجال الغیب کے